بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام کی دوسری عظیم جنگ غزوہ احد۔ احد ایک پہاڑ کا نام ہے جو مدینہ منورہ سے 3 میل سے کچھ فاصلے پر واقع ہے۔ اس پہاڑ کو احد اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ اکیلا اور منفرد ہے۔ جنگ بدر میں چونکہ کفار قریش کو کاری زخم لگا تھا، اس لیے وہ بلا رہے تھے اور مسلمانوں سے انتقام کا سوچ رہے تھے۔ ابو سفیان کا قافلہ تجارت جس کے تعاقب میں مسلمان مدینہ منورہ سے نکلے تھے، وہ صحیح سلامت مکہ پہنچ گیا تھا۔ اس قافلہ میں جو سامان تھا وہ بہت زیادہ تھا۔ ابو سفیان بن حرب، اکرمہ بن ابی جہل، صفوان بن امیہ اور حارث بن ہشام عمائدین قریش دار الندوہ میں جمع ہوئے اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ اس قافلے میں جو سامان تجارت تھا اس کی اصلی رقوم تو سب شرکاء کو واپس کر دی جائیں، البتہ جو نفع ہوا ہے اس کو محمد کے خلاف جنگ کی تیاری میں صرف کیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے آس پاس کے قبائل میں اطلاع روانہ کی اور کہا کہ مسلمانوں کے مقابلے کے لیے ہم بڑی زبردست تیاری کے ساتھ جا رہے ہیں، آپ لوگ بھی ہمارے ساتھ شریک ہو جائیں۔ چنانچہ اس طرح یہ 3000 آدمیوں پر مشتمل ایک لشکر جرار جمع کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ یہ لشکر 5 شوال 3 ہجری کو مکے سے روانہ ہوا۔ لشکر میں 700 زرہ پوش تھے، 3000 اونٹ تھے، 200 گھوڑے تھے اور 15 خواتین بھی اس ارادے سے نکلی کہ وہ رجزیہ اشعار پڑھیں گی اور جنگ لڑنے والوں کو ابھاریں گی۔ حضرت عباس بن عبد المطلب جو اس وقت مکہ مکرمہ میں مقیم تھے، انہوں نے فوراً ایک تیز رو قاصد کو خط دے کر مکے سے روانہ کیا اور کہا کہ جلد سے جلد تم مدینہ پہنچو اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قافلے کی اطلاع کرو، 3 دن کے اندر اندر تم کو پہنچ جانا چاہیے۔ چنانچہ وہ گھوڑے سوار آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا اور صورتحال کی اطلاع کا خط آپ کو دیا۔ آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 انصاری صحابہ حضرت انس اور حضرت مونس کو مقرر کیا کہ وہ جا کر قریش کے لشکر کا حال معلوم کریں۔ یہ حضرات گئے اور واپس آ کر اطلاع دی کہ لشکر قریب آ گیا ہے۔ حضرت حباب بن منذر کو آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا کہ جا کر معلوم کرو کہ لشکر کی تعداد کتنی ہے۔ انہوں نے جا کر ٹھیک ٹھیک اندازہ کیا اور واپس آ کر اطلاع دی کہ ان کا لشکر 3000 کے قریب ہے۔ رات کو حضرت سعد بن معاذ، حضرت سعد بن عبادہ اور حضرت اسید بن حضیر نے آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے ارد گرد پہرا دیا اور کچھ دستے مقرر کیے گئے کہ وہ مدینہ میں داخل ہونے والے راستوں میں بیٹھ جائیں تاکہ رات کے وقت اچانک حملہ کو روکا جا سکے۔ اگلی صبح کو جمعہ کا دن تھا۔ آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع کیا اور ان سے مشورہ لیا کہ کیا صورت اختیار کرنی چاہیے۔ آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے خواب میں دیکھا کہ میں ایک قلعہ میں ہوں اور ایک گائے ذبح کی گئی ہے اور میں نے اپنی تلوار کو ہلایا تو اس کا آگے کا حصہ ٹوٹ گیا، پھر میں نے دوبارہ ہلایا تو وہ پہلے سے زیادہ اچھی صورت میں ہو گئی۔ صحابہ نے خواب کی تعبیر دریافت کی تو آپ نے فرمایا، قلعہ جو میں نے خواب میں دیکھا وہ مدینہ منورہ ہے، یہاں رہ کر اگر مقابلہ کیا جائے گا
تو جیسے قلعے میں رہ کر حفاظت ہوتی ہے یہاں بھی رہ کر حفاظت ہوگی۔ اور گائے ذبح ہونے کی تعبیر یہ ہے کہ ہمارے کچھ صحابہ شہید ہوں گے، اور تلوار ہلانا جنگ ہے، اور اس کے آگے کے حصہ کا ٹوٹ جانا اس میں پیش آنے والے ناسازگار حالات ہیں، اور تلوار کا دوبارہ ہلانے پر پہلے سے زیادہ اچھا ہو جانا اس جنگ کے بعد کے حالات ہیں جو پہلے حالات کی بنسبت زیادہ بہتر اور سازگار ہوں گے۔ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر چند بزرگ صحابہ کی رائے یہ تھی کہ مدینہ میں رہ کر مقابلہ کیا جائے اور مدینے سے باہر نہ نکلا جائے، لیکن بہت سے صحابہ کی رائے یہ تھی کہ مدینہ سے باہر نکل کر مقابلہ کیا جائے، خصوصاً وہ حضرات جو جنگ بدر میں شریک نہ ہو سکے۔ وہ شہادت کی آرزو اپنے دل میں لیے ہوئے تھے، ان کو شوق تھا کہ باہر نکل کر اگر مقابلہ کیا جائے تو جام شہادت نوش کرنے کا بہتر موقع ہوگا۔ اگر مدینے میں رہ کر مقابلہ کیا جائے تو شاید اس کی نوبت نہ آئے۔ حضرت حمزہ نے تو قسم کھا لی، قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ پر کتاب نازل فرمائی، میں اس وقت تک کھانا ہی نہیں کھاؤں گا جب تک مدینہ سے نکل کر کفار کا اپنی تلوار سے مقابلہ نہ کر لوں۔ حضرت سعد بن عبادہ اور دوسرے بعض اکابر صحابہ نے بھی یہ عرض کیا کہ اگر مدینہ میں رہ کر ہم دفاع کریں گے تو کفار سمجھیں گے کہ ہم کمزور اور بزدل ہیں، اس لیے باہر نکلنا مناسب ہے۔ عبداللہ بن ابی جو رئیس المنافقین ہے، وہ ایک تجربہ کار آدمی تھا، مسلمانوں میں اس نے اپنے آپ کو شامل کر لیا تھا، اس سے بھی آپ نے مشورہ کیا۔ وہ کہنے لگا بات اصل میں یہ ہے کہ مدینہ میں جب بھی اس قسم کا حادثہ پیش آیا ہے تو اگر مدینے والوں نے شہر میں رہ کر مقابلہ کیا ہے تو ان کو کامیابی ہوئی ہے، اور اگر انہوں نے مدینہ سے نکل کر مقابلہ کیا تو ناکام ہوئے ہیں، اس لیے میری رائے یہ ہے کہ اندر ہی رہ کر مقابلہ کیا جائے۔ لیکن نوجوانوں کے علاوہ بعض اکابر صحابہ کو بھی جب آپ نے اس بات پر مصر پایا کہ مدینہ منورہ سے نکل کر مقابلہ کیا جائے تو عصر کی نماز سے فارغ ہو کر آپ گھر تشریف لے گئے۔ اس دوران حضرت سعد بن معاذ اور حضرت اسید بن حضیر نے باقی صحابہ سے کہا کہ تم لوگوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہر سے باہر نکلنے پر مجبور کیا۔ آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے کے خلاف اصرار کرنا مناسب نہیں تھا۔ سب کو اپنی غلطی کا احساس ہوا، اور جب آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسلح ہو کر تشریف لے آئے تو صحابہ نے عرض کیا کہ ہم سے غلطی ہو گئی اور ہمیں اپنی رائے پر اصرار نہیں کرنا چاہیے تھا، جیسے آپ کی رائے ہے اسی کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمل فرمائیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی نبی کے لیے یہ مناسب نہیں کہ وہ ایک مرتبہ ہتھیار پہننے کے بعد دشمن سے فیصلہ کیے بغیر ہتھیار اتار دے۔ چنانچہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم 1000 کا لشکر ساتھ لے کر بروز جمعہ 15 شوال 3 ہجری مدینے سے احد کی طرف روانہ ہوئے، اور حضرت عبداللہ بن ام مکتوم کو مسجد نبوی میں امامت کے لیے مقرر فرمایا۔ جمعے کا دن تھا، احد تو قریب ہے لیکن روانگی چونکہ مغرب سے کچھ دیر قبل ہوئی تھی، اس لیے راستے میں ایک مقام شیخین پر آپ نے رات گزارنے کا ارادہ فرمایا۔ اگلے دن ہفتہ کی صبح کو جب آپ نے احد کی طرف روانہ ہونے کا ارادہ فرمایا تو عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین اپنے 300 ساتھیوں کو لے کر یہ کہتے ہوئے واپس ہوا کہ ہم بلا وجہ اپنی جانوں کو ہلاکت میں نہیں ڈال سکتے، آپ نے ہمارے مشورہ پر عمل نہیں کیا۔ اور قبیلہ خزرج کی ایک شاخ بنو سلمہ اور قبیلہ اوس کی ایک شاخ بنو حارثہ کے قدم بھی ڈگمگائے، اور ان کو بھی خیال ہوا کہ ہم بھی واپس چلیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کی دستگیری فرمائی،
قرآن شریف کی آیت اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا واللہ ولیہما، اس آیت میں انہی دو قبیلوں کا ذکر ہے چونکہ یہ دونوں اسلام میں مخلص تھے اور بشری کمزوری کی وجہ سے ان کو یہ خیال آیا تھا، اس لیے اللہ جل شانہ نے ان کے اخلاص کی برکت سے ان کی حفاظت فرمائی۔ منافقین کی علیحدگی کی وجہ سے مسلمانوں کا لشکر کم ہو کر 700 رہ گیا۔ ان 700 آدمیوں میں سے 100 آدمی زرہ پوش تھے، ایک گھوڑا آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا اور ایک گھوڑا حضرت ابو بردہ بن نیار حارثی کا تھا۔ پورے لشکر میں صرف یہ 2 گھوڑے تھے۔ 16 شوال ہفتہ کے دن صبح کی نماز آپ نے احد کے قریب ادا کی اور اس کے بعد لشکر کی ترتیب کی طرف متوجہ ہوئے۔ فوج کی ترتیب یوں قائم فرمائی کہ مدینہ ان کے سامنے تھا اور احد ان کی پشت کے جانب تھا۔ چونکہ پیچھے جبل احد کی طرف سے کفار کے حملے کا خطرہ تھا، اس لیے آپ نے 50 بہترین تیر اندازوں کا انتخاب کر کے احد کے پیچھے ان کو بٹھا لیا اور یہ تاکید فرمائی کہ ہم غالب رہیں یا مغلوب، کسی بھی صورت میں تم کو اپنی جگہ سے نہیں ہٹنا۔ تیر اندازوں کے اس دستے کا امیر آپ نے حضرت عبداللہ بن جبیر کو مقرر فرمایا۔ فریقین کی دونوں صفیں آمنے سامنے تھیں۔ لشکر اسلام کا جھنڈا حضرت مصعب بن عمیر کے پاس تھا۔ عرب کے جنگی دستور کے مطابق ابتدا میں انفرادی مقابلے کے لیے لوگ آئے، لیکن انفرادی مقابلہ شروع ہونے سے پہلے ابو عامر جو اسلام سے قبل قبیلہ اوس کا سردار تھا، کفار کے لشکر سے نکلا۔ ابو عامر ظہور اسلام کے بعد آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا دشمن بن گیا تھا اور مدینے سے جا کر مکے میں مقیم ہو گیا تھا۔ وہاں اس نے قریش کو جنگ کی ترغیب دی اور کہا کہ میدان جنگ میں مجھے دیکھ کر اوس کے لوگ میری طرف آ جائیں گے اور اس طرح مسلمانوں کا لشکر کم پڑ جائے گا۔ چنانچہ لشکر کفار سے نکل کر اس نے آواز دی، اے اوس کے لوگوں، میں ابو عامر ہوں۔ اوس کے لوگوں نے ابو عامر کی توقع کے بالکل خلاف جواب دیتے ہوئے کہا، اے فاسق، اللہ تیری آنکھ کبھی ٹھنڈی نہ کرے۔ ابو عامر نے یہ جواب سنا تو مایوس ہو کر قریش کے پاس گیا اور کہا کہ میرے جانے کے بعد میری قوم کی حالت بدل گئی ہے۔ مشرکین کی طرف سے مبارزت کے لیے سب سے پہلے طلحہ بن ابی طلحہ میدان میں آیا اور مسلمانوں کو مقابلے کے لیے للکارا۔ لشکر اسلام سے حضرت علی نکلے اور انہوں نے اس کا کام تمام کر دیا۔ اس کے بعد طلحہ بن ابی طلحہ کا بھائی عثمان بن ابی طلحہ کفار کی طرف سے نکلا۔ حضرت حمزہ اس کے مقابلے کے لیے نکلے اور اس کا بھی کام تمام کر دیا۔ پھر ابو سعد بن ابی طلحہ تیسرا بھائی کفار کی طرف سے مقابلے کے لیے نکلا۔ مسلمانوں کی طرف سے حضرت سعد بن ابی وقاص نکل کر اس کو جہنم رسید کیا۔ اس کے بعد کفار کی جانب سے مصافح بن طلحہ آیا۔ حضرت عاصم بن ثابت نے ایک ہی وار میں اس کو ٹھکانے لگا دیا۔ پھر اس کا بھائی حارث بن طلحہ آیا۔ حضرت عاصم بن ثابت نے اس کا بھی کام تمام کر دیا۔ اس کے بعد تیسرا بھائی جلاس بن طلحہ نے مبارزت کی دعوت دی، اس کو حضرت طلحہ بن عبید اللہ نے قتل کیا۔ اس طرح انفرادی مقابلے میں کفار کے کافی لوگ مارے گئے اور ظاہر ہے کہ اس میں مسلمانوں کا پلہ بھاری رہا۔ اس کے بعد عام جنگ شروع ہو گئی۔ حضرت ابو دجانہ بڑی بہادری کا مظاہرہ کیا۔ حضرت حمزہ اور حضرت علی بھی بڑی بے جگری سے لڑتے رہے، جس کی وجہ سے کفار کے قدم اکھڑ گئے اور مرد اور عورتیں سب پہاڑ کی طرف میدان چھوڑ کر بھاگنے پر مجبور ہوئے اور مسلمان مال غنیمت جمع کرنے لگے۔ احد کی پشت پر حضرت عبداللہ بن جبیر کی سرکردگی میں آپ نے تیر اندازوں کا جو دستہ 50 افراد پر مشتمل مقرر فرمایا تھا،
انہوں نے جب یہ حالت دیکھی تو وہ بھی مال غنیمت جمع کرنے کی غرض سے اپنی جگہ چھوڑنے لگے۔ حضرت عبداللہ بن جبیر نے آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد یاد دلایا۔ ارشاد سننے کے بعد انہوں نے کہا کہ بے شک آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا، لیکن آپ کا مقصد اس سے یہ تھا کہ جنگ کے فیصلہ سے پہلے تم اس مورچے کو نہ چھوڑنا، اور اب تو فیصلہ ہو گیا ہے، لہذا اب یہاں ٹھہرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت عبداللہ بن جبیر کے ساتھ صرف 10 آدمی رہ گئے۔ خالد بن ولید جو اس وقت لشکر کفار کے میمنہ کے امیر تھے، انہوں نے احد کی یہ گھاٹی خالی دیکھ کر اس طرف سے حملہ کر دیا۔ وہاں مسلمان دستہ کے جو 11 صحابہ باقی رہ گئے ان سب کو شہید کیا، اور پشت سے مسلمانوں پر حملہ آور ہوئے۔ یہ حملہ اتنا اچانک تھا کہ مسلمانوں کو اس کا وہم و گمان بھی نہ تھا۔ اس حملے کی وجہ سے صورت حال بالکل بدل گئی، اور کفار کا جو لشکر پسپائی اختیار کر چکا تھا وہ بھی واپس آ گیا۔ اب مسلمان دونوں طرف سے کفار کے نرگے میں آ گئے، اور دوست دشمن کا امتیاز نہیں رہا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ بعض مسلمان خود مسلمانوں کے ہاتھوں شہید ہوئے۔ حضرت حذیفہ کے والد حضرت یمان مسلمانوں ہی کے ہاتھ سے شہید ہوئے۔ حضرت حذیفہ نے جب دیکھا کہ میرے والد پر مسلمان حملہ آور ہیں تو بہت شور مچایا، لیکن کسی کی توجہ نہیں ہوئی کہ جنگ کے اندر حالات ایسے ہی ہوتے ہیں۔ حضرت مصعب بن عمیر آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے۔ ایک کافر نے حضرت مصعب کو شہید کیا اور یہ مشہور کر دیا کہ آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے۔ اس خبر سے مسلمانوں کی دلوں پر بے ہمتی چھا گئی، اور بعض مسلمانوں کو خیال ہوا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو شہید ہو گئے ہیں، اب جنگ جاری رکھنے کا کیا فائدہ۔ اس طرح مسلمان افراتفری کے عالم میں مبتلا ہو گئے۔ اس افراتفری کے وقت آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو صحابہ رہے ان میں حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت ابو عبیدہ بن جراح، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت طلحہ بن عبید اللہ، حضرت زبیر بن عوام، یہ 7 مہاجرین میں سے تھے، اور 7 انصاری صحابہ تھے۔ حضرت سعد بن معاذ، حضرت سہل بن حنیف، حضرت ابو دجانہ، حضرت اسید بن حضیر، حضرت عاصم بن ثابت، حضرت حباب بن منذر، اور حضرت حارث بن سمہ۔ اس موقع پر بعد حضرات صحابہ نے بڑی جانساری کا ثبوت دیا۔ جب کفار نے تیروں کی بارش آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر شروع کی تو حضرت ابو دجانہ کفار کی طرف پشت کر کے کھڑے ہو گئے، اور اس طرح آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پھینکے جانے والے تمام تیروں کو اپنے پیٹھ پر روکتے رہے۔ ان کی کمر پر 70 کے قریب زخم آئے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کو زندہ رکھا۔ اور اسی طرح حضرت طلحہ نے بھی بڑی جان بازی اور بہادری کا مظاہرہ کیا۔ آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی غزوہ احد کا ذکر کرتے تو فرماتے احد کا سارا دن طلحہ کی جانساری کا تھا۔ حضرت طلحہ آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے برابر وہاں موجود رہے، اور انہوں نے آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تیروں کو روکنے کے لیے اپنے ہاتھ کو ڈھال بنا لیا تھا، حتیٰ کہ ان کا ہاتھ شل ہو گیا۔ حضرت طلحہ کے جسم پر 35 یا 39 زخم آئے تھے۔ اور اسی طرح حضرت انس کے سوتیلے والد حضرت ابو طلحہ نے بھی بڑا بے مثال کردار ادا کیا۔ جو بھی آدمی پاس سے گزرتا تو آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اپنے ترکش سے تیر نکال کر ابو طلحہ کو دو۔ حضرت ابو طلحہ نے اس غزوہ میں کئی کمانیں توڑی تھی۔ اور اسی طرح حضرت سعد بن ابی وقاص نے بھی بڑی جانساری کا مظاہرہ کیا۔ آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ترکش کے تیر نکال کر ان کو دیتے تھے اور فرماتے تھے ارمی فدا کا ابی و امی، نشان مارو میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہوں۔ حضرت علی فرماتے تھے کہ آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی میں نے نہیں سنا
کہ آپ نے کسی کو فدا کا ابی و امی کہا ہو سوائے حضرت سعد بن ابی وقاص کے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کے بھائی عتبہ بن ابی وقاص نے موقع دیکھ کر آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر پھینکا، جس سے آپ کا نیچے کا دانت مبارک شہید اور لب مبارک زخمی ہوا۔ عبداللہ بن قمیہ نے آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کیا، جس سے خود کے 2 حلقے رخ مبارک میں گھس گئے۔ عبداللہ بن شہاب زہری نے آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک پتھر پھینکا، جس سے آپ کی پیشانی مبارک خون سے آلود ہو گئی۔ حضرت مالک بن سنان نے اس خون کو چوس کر صاف کیا۔ آپ نے اس موقع پر فرمایا کہ جس کے پیٹ میں نبی کا خون ہو اس کو جہنم کی آگ نہیں جلائے گی۔ ابو عامر فاسق نے ایک گڑھا مسلمانوں کے لیے تیار کیا تھا۔ آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان زخموں سے متاثر ہونے کے بعد اس گڑھے میں گر گئے۔ حضرت علی نے آپ کا ہاتھ پکڑ کر سنبھالا اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ نے آپ کی کمر کو سہارا دیا، تب آپ کھڑے ہو سکے۔ امیہ بن خلف نے ایک گھوڑا پال رکھا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ اس گھوڑے پر سوار ہو کر وہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرے گا۔ جب وہ گھوڑا دوڑاتا ہوا آپ کی طرف آنے لگا تو آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو میں اپنے ہاتھ سے قتل کروں گا، کوئی اور اس کو کچھ نہ کہے۔ چنانچہ جب وہ قریب آ گیا تو آپ نے حضرت حارث بن سمہ سے ان کا نیزہ لے کر امیہ بن خلف کی گردن پر ایک چوک لگایا، جس سے وہ چلاتا شور مچاتا ہوا واپس جانے لگا اور کہنے لگا بخدا محمد نے مجھے قتل کر دیا۔ لوگوں نے اس سے کہا یہ تو معمولی سا زخم ہے، تو اس قدر کیوں چلا رہا ہے؟ کہنے لگا خدا کی قسم اس زخم کی تکلیف کو اگر سارے اہل حجاز میں تقسیم کر دیا جائے تو وہ تکلیف سب کی ہلاکت کے لیے کافی ہوگی۔ چنانچہ اس طرح وہ چیختا چلاتا ہوا مقام صرف میں جہنم رسید ہوا۔ حضرت جابر بن عبداللہ کے والد عبداللہ بن عمر غزوہ احد میں شہید ہوئے اور ان کے بہنوئی حضرت عمر بن جموح جو پاؤں سے معذور تھے، انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ میں بھی احد کی جنگ میں چلوں گا۔ بیٹوں نے ان سے کہا کہ آپ معذور ہیں، اس لیے آپ یہیں رہیں۔ عمر بن جموح آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ مجھے شہادت کا شوق ہے اور میرے بیٹے مجھے جنگ میں جانے سے روکتے ہیں۔ آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ معذور ہیں اور آپ کے لیے رخصت ہے، تاہم ان کے شوق اور اصرار کو دیکھ کر آپ نے اجازت مرحمت فرمائی اور وہ احد میں شہید ہوئے۔ حضرت جابر کے والد حضرت عبداللہ بن عمر کے بارے میں آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر سے فرمایا کہ تمہیں معلوم ہے کہ تمہارے والد کے ساتھ اللہ تعالی نے کیا معاملہ کیا؟ انہوں نے کہا کہ فرمائیے، تو آپ نے فرمایا تمہارے والد کے ساتھ اللہ تعالی نے براہ راست مکالمہ کیا اور دیگر شہداء کے ساتھ من وراء الحجاب گفتگو کی۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے احد سے پہلے ایک خواب دیکھا۔ خواب میں انہوں نے حضرت مبشر بن عبد المنذر کو دیکھا، وہ کہہ رہے ہیں اے عبداللہ تم بھی ہمارے پاس عنقریب آنے والے ہو۔ حضرت عبداللہ نے کہا تم کہاں ہو؟ حضرت مبشر نے کہا ہم جنت میں ہیں اور جنت میں جہاں ہمارا دل چاہتا ہے سیر کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ نے فرمایا کہ تم بدر میں شہید نہیں ہوئے تھے؟ انہوں نے کہا شہید ہوا تھا، جب ہی تو جنت میں گیا ہوں۔ شہید ہونے والوں میں ایک صحابی حضرت سعد بن ربیع ہیں۔ جنگ کے بعد آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذرا دیکھو سعد کہاں ہیں؟ تلاش کرتے کرتے وہ مقتولین میں ملے، ابھی زندگی کی کچھ رمق باقی تھی۔ تلاش کرنے والے صحابی نے کہا مجھے آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہاری تلاش کے لیے بھیجا ہے۔ حضرت سعد بن ربیع نے کہا آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا سلام کہنا اور میری شہادت کی اطلاع دینے کے بعد انصار سے کہنا کہ تمہارے لیے
کوئی عذر قابل قبول نہیں، تمہیں آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت ہر حال میں کرنی چاہیے، کیونکہ آپ کی نصرت ہی میں انصار کا فائدہ ہے۔ ایک اور عجیب و غریب صحابی حضرت اسیرم انصاری ہیں۔ یہ جنگ احد سے قبل تک اسلام نہیں لائے تھے۔ جب احد کا واقعہ پیش آیا تو یہ بھی زخمیوں میں پائے گئے اور شہادت کے قریب تھے۔ لوگوں نے جب ان کو دیکھا تو پوچھا کہ تم یہاں کیسے؟ اسلام کی رغبت کی وجہ سے لڑے یا قومی اور قبائلی حمیت کی وجہ سے؟ حضرت اسیرم نے کہا، میں اسلام کے دفاع، حفاظت اور سر بلندی کے لیے قتال میں شریک ہوا ہوں۔ شہید ہونے کے بعد جب آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا قصہ بیان کیا گیا تو آپ نے فرمایا، انہ لمن اہل الجنت۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، حضرت اسیرم وہ صحابی ہیں جنہوں نے ایک وقت کی بھی نماز نہیں پڑھی اور جنت میں داخل ہوئے۔ حضرت مصعب بن عمیر کی شہادت سے کیونکہ یہ خبر مشہور ہو گئی کہ آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے، اس وجہ سے مدینے میں کوہرام مچ گیا۔ مرد، عورت، بچے اور بوڑھے سب آپ کی عافیت و سلامتی کے لیے بےتاب ہو گئے۔ ایک انصاری خاتون کے شوہر، بھائی اور والد اس غزوہ میں شہید ہو گئے تھے۔ جب اس عورت کو ان کی شہادت کی اطلاع دی گئی تو وہ کہنے لگی، مجھے یہ بتاؤ آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم عافیت سے ہیں یا نہیں؟ لوگوں نے بتایا کہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خیریت و عافیت سے ہیں۔ تو کہنے لگی، مجھے اس وقت تک اطمینان نہیں ہوگا جب تک اپنی آنکھوں سے حضور کا دیدار نہ کر لوں۔ چنانچہ جب آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر مطمئن ہو گئیں تو کہا، کل مصیبت بعدک جلل، آپ کی خیریت کے بعد ساری مصیبتیں ہلکی ہو گئیں۔ اس غزوہ میں مشرکین کے کل 22 آدمی قتل کیے گئے، جبکہ مسلمانوں میں سے 70 صحابہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا، جس میں حضرت حمزہ، حضرت مصعب بن عمیر، حضرت انس بن نضر، حضرت معاذ بن عمر بن جموح، حضرت ربیع بن انس، حضرت اسیرم جن کا اصل نام عمر بن ثابت ہے۔ 70 کے قریب صحابہ شامل تھے، ان میں زیادہ تعداد انصار کی تھی۔